بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ایڈلاوا عمران سیریز، مصنف ابن صفی۔ ہیلی پائلٹ کی شکل تبدیل ہو چکی تھی۔ عمران اور وہ دونوں ہپی بنے جنیوا کی سڑکوں پر گھومتے پھر رہے تھے۔ عمران کو ایڈلاوا کی یہ خصوصیت معلوم ہو چکی تھی کہ مختلف قسم کے لوگ اسے مختلف صورتوں میں دیکھتے ہیں۔ ہیلی پائلٹ ایک اچھا مصور بھی ثابت ہوا تھا۔ اس نے ایڈلاوا کی وہ شکل پینسل سے بنانے کی کوشش کی تھی جس میں وہ اسٹیمر پر نمودار ہوا کرتا تھا۔ عمران نے اس سے کہا تھا کہ وہ یادداشت پر زور دے کر اس کی آنکھوں کی بناوٹ کو منوعن ظاہر کرنے کی کوشش کرے۔ تصویر بنانے کے بعد ہیلی پائلٹ اس سے غیر مطمئن نہیں معلوم ہوتا تھا۔ ویسے اس نے اس دوران میں ایڈلاوا سے متعلق کچھ ایسی کہانیاں سنائی تھی جن سے اندازہ ہوتا تھا کہ اس کے آدمی اسے کوئی مافوق الفطرت ہستی سمجھتے ہیں اور اس لیے اس سے خائف بھی رہتے ہیں۔ کسی میں اتنی جرأت نہیں کہ اس کے خلاف کسی کی سازش کا خیال بھی دل میں لا سکے۔ ہیلی پائلٹ عمران کی شخصیت سے بھی بہت زیادہ متاثر نظر آ رہا تھا۔ ایک دن تو کھل کر کہہ بیٹھا تھا کہ ایڈلاوا کو پہلی بار کسی ہم پایا حریف کا سامنا کرنا پڑا ہے۔ اس پر عمران نے کہا تھا، ارے میں کیا چیز ہوں اپنے باس کے سامنے، میں تو ایک معمولی سا کارندہ ہوں اپنی تنظیم کا۔ ہو سکتا ہے کہ میرا باس اس کا ہم پایا حریف ہو۔ پھر تم تو ایڈلاوا کو کسی نہ کسی شکل میں دیکھتے ہی رہے ہو۔ ہم صرف آواز سنتے ہیں اپنے باس کی، عمران نے کہا تھا۔ وہ کہاں ہے؟ پائلٹ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، کوئی نہیں جانتا کہ وہ کہاں ہے اور کون ہے، عمران نے کہا۔ کچھ کہلاتا تو ہوگا؟ پائلٹ نے پوچھا۔ کچھ بھی نہیں، صرف باس کہلاتا ہے، عمران ٹھنڈی سانس لے کر بولا۔ تم کہاں سے آئے ہو؟ پائلٹ نے پوچھا۔ وہیں سے جہاں کے لیے اسلحہ اسمگل کیا جانے والا تھا، عمران نے کہا۔ ہم میں سے کسی کو بھی معلوم نہیں ہوتا کہ مال کہاں کے لیے ہے، شاید الفروزی جانتا ہو، پائلٹ نے کہا۔ بس، تو پھر یہ معلوم کر کے کیا کرو گے کہ کہاں سے آئے ہیں، عمران نے کہا۔ کچھ بھی ہو، تم ذہنوں کو حیرت انگیز طور پر موڑ دیتے ہو۔ میں خود کو خوش نصیب تصور کرتا ہوں، پائلٹ نے کہا۔ اور پھر عمران نے اسے اس طرح عیش کرائے کہ اس کے خواب و خیال میں بھی ممکن نہ ہوتے۔ جنیوا کے ایک لگژری ہوٹل میں ان کا قیام تھا اور وہ بہت مالدار لوگ سمجھے جاتے تھے۔ ہپی صرف شکلوں ہی سے معلوم ہوتے تھے، ورنہ صفائی ستھرائی کے معاملے میں ان کا جواب نہیں تھا۔ جس طرح بھی گزر جاتے، ایک مخصوص قسم کی خوشبو سے فضا مہک اٹھتی۔ عورتیں انہیں گھور گھور کے دیکھتی، گھنگریالے بالوں اور خوشنما داڑھیوں کی وجہ سے فوراً دوسروں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرا لیتی۔ لیکن آج وہ پیدل ہی نکل کھڑے ہوئے تھے۔ ہیلی پائلٹ نے عمران سے اس کی وجہ نہیں پوچھی تھی، پھر خود ہی عمران بولا تھا، بڑا دکھ ہوگا اگر اٹلی آ کر یہاں کی سیر نہ کی جائے۔ بڑا خوبصورت ملک ہے، ایسے حسین قدرتی مناظر مجھے تو کہیں بھی نظر نہیں آتے۔ فضا میں اپنائیت سی محسوس ہوتی ہے، عمران بولا تھا۔ شکریہ، ہیلی پائلٹ نے طویل سانس لے کر پوچھا۔ کہاں لے چلوں؟ بس اس قدیم شہر کی تنگ گلیوں اور شاندار عمارتوں کو دیکھتے پھریں گے۔ مجھے بتاؤ کہ یہ شہر جو بیک وقت ساحلی اور پہاڑی دونوں طرح کا مقام ہے، کتنا قدیم ہو سکتا ہے، عمران نے پوچھا۔ قدیم ترین لیگورین چرواہے قبائل جنہوں نے ساحلی علاقوں میں ڈیرے ڈالے تھے، جنیوا بسایا۔ آہستہ آہستہ یہ ایک رومن سٹی بنا جس پر قزاقوں کے حملے ہوتے رہتے تھے۔ بتدریج ایک خود مختار اور آزاد رومن سٹی اسٹیٹ میں تبدیل ہو گیا تھا، پائلٹ نے کہا۔ اس کی تنگ گلیاں اور اونچی اونچی عمارتیں مجھے اپنے دیس کے ایک شہر کی یاد دلاتی ہیں۔ کیوں نہ ساحل کی طرف نکل چلیں؟ لینٹرنا کے آس پاس کے مناظر بڑے حسین ہیں، عمران نے کہا۔ کوئی خاص بات معلوم ہوتی ہے دوست؟ تو محض تفریح کی خاطر کہیں نہیں جا سکتے، لینٹرنا۔ آہا، سمجھا، ہیلی پائلٹ مسکرایا۔ کیا سمجھے؟ عمران نے پوچھا۔ سان کیوان کے قریب ایک قدیم عمارت ہے جہاں غیر ملکی ہپی بھرے رہتے ہیں۔ بڑی بدبودار جگہ ہے، دم گھٹنے لگتا ہے، پائلٹ نے کہا۔ بہت تیز ہوتے جا رہے ہو۔ میں تمہاری ناک کے نتھنوں پر ایک ایسے محلول کی مالش کروں گا کہ کشیدنی منشیات کا دھواں تمہاری خوش ذوقی پر حملہ آور نہیں ہو سکے گا اور نہ تم اس دھواں دھار فضا میں گھٹن ہی محسوس کر سکو گے، عمران نے ہنس کر کہا۔ اس کی پرواہ نہیں ہے، جہنم میں بھی لے چلو گے تو انکار نہیں کروں گا، پائلٹ بولا۔ انہوں نے ایک ٹیکسی رکوائی اور چل پڑے۔ الفروزی تو اوسٹا میں ہے، عمران بولا۔ اوسٹا میں کیا کر رہا ہے؟ پائلٹ نے پوچھا۔ پتہ نہیں، عمران بولا۔ وہ فراڈ کمپنی اوسٹا ہی میں واقع ہے، لیکن الفروزی کو اس سے کیا سروکار، پائلٹ نے کہا۔ جب سے تمہارا بڑا آدمی روپوش ہوا ہے،
وہی اس کی قائم مقامی کر رہا ہے شاید، عمران نے کہا۔ یہ ممکن ہے، وہ الفروزے پر بہت زیادہ اعتماد رکھتا ہے، پائلٹ بولا۔ کیا کبھی تم لوگ اپنے اسٹیمر پر پلوٹونیم بھی لے کے گئے ہو؟ عمران نے پوچھا۔ اگر ایسا ہوا ہوتا تو مجھے اس کا علم ضرور ہوتا، کیونکہ الفروزے مجھ پر اسی طرح اعتماد رکھتا ہے جس طرح بڑا آدمی اس پر رکھتا ہے۔ اگر یہ بات نہ ہوتی تو وہ مجھے تمہارے ساتھ کبھی بھی نہ بھیجتا، پائلٹ نے کہا۔ تو پھر پلوٹونیم کدھر سے جاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ سوال تو یہ ہے کہ ہمیں پلوٹونیم ملے گا کہاں سے؟ ہمارے یہاں تو بنتا نہیں، اور جہاں بھی اس کی انڈسٹری ہے سرکاری تحویل میں ہے، پائلٹ نے کہا۔ اس سلسلے میں تمہاری معلومات ناقص ہیں۔ امریکہ میں ایٹمی ایندھن کی چوری بھی ہوتی ہے، وہاں نجی کمپنیوں کو پلوٹونیم تیار کرنے کی اجازت ہے۔ یہ نہ صرف اسے تیار کرتی ہیں بلکہ اس کا اختیار بھی رکھتی ہیں کہ اسے ایٹمی اداروں کو سپلائی کریں۔ انہی کمپنیوں سے چرایا جاتا ہے اور دوسرے ممالک کو اسمگل کیا جاتا ہے، عمران نے کہا۔ یہ تو بڑی خطرناک بات ہے، پائلٹ بولا۔ تمہارے پڑوسی ملک کے ابتدائی دھماکے ایسے ہی پلوٹونیم کے مرہونے میں نت تھے، عمران بولا۔ میرے فرشتوں کو بھی علم نہیں تھا، پائلٹ نے کہا۔ وہ اسی طرح ایٹمی طاقت بنا ہے۔ امریکہ مستوں کا ملک ہے، ارے وہاں تو جرائم پیشہ لوگ بھی پلوٹونیم حاصل کر لیتے ہیں، اور دوسری ایٹمی طاقتیں اس سلسلے میں بہت محتاط ہیں۔ عام آدمی کو پلوٹونیم یا یورینیم کی ہوا بھی نہیں لگنے دیتی۔ خود امریکہ کے اخبارات بھی اس سلسلے میں بہت شور مچا رہے ہیں، عمران سر ہلا کر بولا۔ خدا رحم کرے، میں تو تصور بھی نہیں کر سکتا تھا۔ تمہیں یقین ہے کہ بڑا آدمی اس اسمگلنگ میں بھی ملوث ہے؟ پائلٹ نے پوچھا۔ اسی طرح جیسے اسلحے کی اسمگلنگ پر یقین رکھتا تھا، عمران بولا۔ بڑی بھیانک بات ہے، تب تو پڑوسی ملک کو اسی کے توسط سے پلوٹونیم ملا ہوگا، پائلٹ نے کہا۔ جانتے ہو، وہ محض ہمارے لیے ایٹمی طاقت بنا ہے، کیونکہ پچھلی جنگ میں مسولینی نازیوں کا ساتھی تھا، صرف ہمارے لیے، ورنہ روس کے مقابلے میں وہ آج بھی پدی ہے، عمران نے کہا۔ اسی سے اندازہ کر لو کہ تمہارا بڑا آدمی کتنا بڑا غدار ہے۔ ہاں، ٹھیک یاد آیا۔ کیا وہ اسلحہ اپنی ذاتی نگرانی میں سرحد پار کراتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، یہ درست ہے۔ دریائے بریگی گلیا کے دہانے پر ہمارا کام ختم ہو جاتا تھا، وہاں سے اسلحہ چھوٹی چھوٹی لانچوں پر بار کر کے دریا میں لے جایا جاتا تھا۔ اس فلیٹ کی قیادت وہ خود ہی کیا کرتا تھا، پائلٹ نے کہا۔ تو پھر پلوٹونیم کے سلسلے میں بھی یہی کرتا ہوگا، لیکن سوال تو یہ ہے کہ پلوٹونیم کدھر سے جاتا ہے؟ عمران نے پوچھا۔ خدا کی پناہ، دفتن ہیلی پائلٹ اچھل پڑا۔ کیا بات ہے؟ عمران نے پوچھا۔ ایک خیال آیا ہے، لیکن ابھی مجھے سوچنے دو، منزل مقصود پر پہنچ کر بتاؤں گا، پائلٹ نے کہا۔ اچھا، عمران بولا۔ اور جب وہ ٹیکسی سے اتر کر پیدل ہی ایک طرف کو روانہ ہوئے تو ہیلی پائلٹ بولا تھا، آخر ماہی گیری کی اس فراڈ کمپنی کا صدر دفتر ڈی اوسٹا ریجن میں کیوں بنایا گیا ہے؟ پائلٹ نے کہا۔ یہی سوال میرے ذہن میں بھی تھا، عمران چلتے چلتے رک کر بولا۔ دو اہم ترین ملکوں کی سرحدوں پر وہاں سے کام ہو سکتا ہے، پائلٹ نے کہا۔ گڈ، میں نے بھی یہی سوچا تھا، لیکن شاید یہ نہ سوچ سکوں کہ پلوٹونیم کس ملک کی سرحد سے پار کیا جائے گا، عمران ترس سے بولا۔ دیکھو دوست، اب تم بن رہے ہو، ہیلی پائلٹ انگلی اٹھا کر بولا۔ یقین کرو، بحالت امن اول درجے کا احمق ہوں۔ میرے اندر کا جانور تو اس وقت جاگتا ہے جب خود کو کسی خطرے میں محسوس کرتا ہوں، عمران نے کہا۔ اس ملک کی سرحد کے علاوہ اور کس کی ہو سکتی ہے جسے اسمگل کیا ہوا پلوٹونیم پہلے ہی فراہم کر چکا ہو؟ کیا وہ ملک اسے اتنی بھی رعایت نہ دے گا کہ بڑا آدمی کسی اور کے کام بھی آ سکے؟ پائلٹ نے کہا۔ یار، اس وقت تو تم میرے بھی کان کاٹ رہے ہو، عمران اس کی پیٹھ تھوکتا ہوا بولا۔ بس اب ایک ہی مرحلہ رہ گیا ہے، مارو گولی منحوس ہپیوں کو۔ اڈے پر کون جائے؟ کھلی ہوا میں تفریح کریں گے، چلو ساحل کی طرف، عمران نے کہا۔ اب کون سا مرحلہ باقی رہ گیا ہے؟ پائلٹ نے پوچھا۔ اس ملک کی سرحد پر وہ پوائنٹ جس سے مال گزرے گا، عمران نے کہا۔ اس کا علم شاید الفروزے کو بھی نہ ہو، بڑے آدمی کے علاوہ اور کوئی جان نہیں سکتا۔ کومو جھیل میں بھی وہ بریگیلیا کے رہانے پر سے کبھی آگے نہیں بڑھا تھا، وہاں سے کمانڈ خود بڑا آدمی سنبھالتا تھا، پائلٹ نے کہا۔ خیر، سوچیں گے، عمران بولا۔ وہ ٹہلتے ہوئے اس ڈاک کے قریب پہنچے تھے جہاں ہائی لیف نامی لانچ لنگر انداز رہتی تھی، لیکن ہیلی پائلٹ پر اس کا کوئی رد عمل نہ ہوا۔ وہ محافظ کے قریب جا پہنچے، اس نے انہیں قہر آلود نظروں سے دیکھا تھا۔ اگر بیگل لنگر انداز ہو تو عمران بھی پورا جملہ نہ کر پایا تھا کہ محافظ ہاتھ ہلا کر بولا، بھاگ جاؤ، ادھر محکمے صحت کے لوگ بھی آنے لگے ہیں، یہاں تم کچھ فروخت نہ کر سکو گے۔ پوری بات بھی تو سنو پیارے بھائی،
اس طرح اچانک ناراض کیوں ہونے لگے ہو؟ اینٹونیو نے بتایا تھا کہ سارے محافظوں سے میری گہری دوستی ہے، جس سے بھی کہو گے مجھے بلوا دے گا۔ عمران بولا، اچھا وہ بیگل والا؟ محافظ کا رویہ بدل گیا۔ ہم ڈاک پر قدم بھی نہیں رکھیں گے۔ تم اس سے بس اتنا کہلوا دو کہ تمہارے دوست جمن مراکشی نے کسی کو بھیجا ہے۔ عمران بولا، اچھا اچھا، ہاں بیگل شاید موجود ہے، 3 دن سے کہیں نہیں گئی۔ پھر اس نے کسی کو آواز دی اور کہا کہ پیغام اینٹونیو تک پہنچا دے، جمن مراکشی کا نام یاد رکھے۔ عمران بولا، اور محافظ نے پیغام لے جانے والے کو دوبارہ یاد دہانی کرائی۔ پھر 5 منٹ بھی نہیں گزرے تھے کہ اینٹونیو جلدی جلدی قدم بڑھاتا ہوا ان کے پاس آ پہنچا۔ سینیورا اینٹونیو، عمران مسافر کے لیے ہاتھ بڑھاتے ہوئے بولا۔ ہاں ہاں، تم جمن کے دوست ہو؟ اس نے لہک کر مسافہ کیا۔ ہاں، اس کے باس نے تمہارے لیے کچھ بھجوایا ہے۔ عمران بولا، آؤ تو یہاں کیوں کھڑے ہو، لانچ پر چلو۔ پھر اس نے گارڈ سے کہا تھا، اپنے ہی آدمی ہیں؟ محکمہ صحت، گارڈ ہکلایا۔ ارے جہنم میں جائے محکمہ صحت، اب وہاں بھی اپنی ہی حکومت ہے۔ آؤ آؤ تم لوگ۔ وہ انہیں لانچ پر لایا تھا۔ بتاؤ میرا دوست کیسا ہے؟ مجھے شکوہ ہے کہ اس کی شکل دیکھنے کو ترس گیا۔ اینٹونیو بولا، ٹھیک ہے، آج کل ڈیوٹی ذرا سخت ہے، تو میرے ساتھ ذرا علیحدگی میں چلو، عمران نے کہا۔ ہیلی پائلٹ کو وہیں چھوڑ کر وہ انجن روم میں آئے۔ اینٹونیو کہہ رہا تھا، اس کا باس بھی بہت پیارا آدمی ہے، کیا نام بتایا تھا جمن نے؟ وہ ذہن پر زور دینے کے لیے خاموش ہو گیا۔ عمران سوچ رہا تھا پتہ نہیں مردود نے کیا نام بتایا ہو کہ اچانک اینٹونیو اچھل کر بولا، ہاں یاد آ گیا، سینیور 20 عمرانو۔ کیا؟ عمران منہ پھاڑ کر رہ گیا۔ 20 عمرانو، اینٹونیو بولا۔ میں صرف جمن کو جانتا ہوں، اس کے باس سے واقف نہیں۔ جو کچھ لایا ہوں جمن کے بیان کے مطابق اسی کے باس کا تحفہ ہے تمہارے لیے، عمران نے کہا۔ لاؤ لاؤ، اینٹونیو بولا۔ عمران نے تھیلے سے ایک چھوٹی سی شیشی نکالی جس میں سیاہ رنگ کا کوئی گاڑھا سا سیال بھرا ہوا تھا۔ بے تابانہ انداز میں اینٹونیو نے شیشی اس کے ہاتھ سے جھپٹ لی اور بولا، تم بھی وہیں چل کر بیٹھو، 2 سگریٹ تمہارے لیے بھی بنا لوں گا۔ اینٹونیو نے کہا، نہیں شکریہ، ہم دونوں پیتھیڈین کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں لیتے، تم ٹرائی کرو، اور ہاں جمن کا ایک کام بھی ہے، عمران نے کہا۔ ارے اس کے 100 کام بتاؤ، ایک کیا؟ اینٹونیو کو ہر وقت تیار پاؤ گے، اینٹونیو نے کہا۔ کام جلدی کا ہے، عمران بولا۔ ابھی بتاؤ کیا فکر ہے، لیکن ذرا میں اس کا ذائقہ تو دیکھ لوں، اینٹونیو بولا۔ ضرور ضرور، جمن نے کہا تھا کہ بس ہلکی سی لکیر سگریٹ پر، عمران بولا۔ اینٹونیو نے بڑی بےتابی سے سگریٹ نکالی تھی اور ماچس کی تیلی سے سیال کی ہلکی سی لکیر سگریٹ پر کھینچ کر اسے سلگانے لگا۔ پہلا کش لے کر اس نے آنکھیں میچ لیں اور پھر آنکھیں کھول کر بولا، واہ مزہ آ گیا، لیکن اگر جلدی کا کوئی کام ہے تو پھر پورا سگریٹ میرے بس سے باہر ہوگا۔ پھینکو اٹھا کر، تمہارے لیے 6 ماہ کے لیے کافی ہوگا، ویسے جلدی ہی کا ہے۔ اینٹونیو نے 2 کش اور لیے تھے اور سگریٹ بجھا کر بڑی احتیاط سے پھر ڈبیا میں رکھ دیا اور بولا، اب بتاؤ میرے پیارے دوست کا کیا کام ہے؟ یہاں سے قریباً 10 میل تک جانا پڑے گا، عمران بولا۔ اس کے لیے 1000 میل تک جاؤں گا، تم پرواہ مت کرو، اینٹونیو بولا۔ اور وہاں پہنچ کر کم از کم 2 گھنٹے تک ہماری واپسی کا انتظار کرنا پڑے گا، عمران نے کہا۔ 2000 گھنٹے بھی قبول، تم بتاؤ کہاں چلنا ہے، اینٹونیو بولا۔ عمران اسے اس سفر کے متعلق بتاتا رہا اور وہ سر ہلا کر کچھ ذہن نشین کرتا جا رہا تھا۔ پھر عمران ہیلی پائلٹ کے پاس آ گیا اور لانچ ڈاک چھوڑنے لگی۔ اب کہاں؟ ہیلی پائلٹ نے پوچھا۔ تھوڑی سی سمندر کی سیر، عمران بولا۔ میں ابھی تک پلوٹونیم میں الجھا ہوا ہوں، پائلٹ نے کہا۔ کوئی خاص بات؟ عمران بولا۔ میرے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ ایٹمی دھماکے کا سامان چوری چھپے ادھر سے ادھر بھی ہو سکتا ہے، پائلٹ نے کہا۔ عمران کچھ نہ بولا، کسی گہری فکر میں ڈوب گیا تھا۔ تھوڑی دیر بعد لانچ ایک تنگ سی چٹانی پٹی کے درمیان سے گزر رہی تھی۔ دونوں اطراف میں اونچی نیچی چٹانوں کے سلسلے دور تک پھیلے ہوئے تھے۔ جگہ اتنی ہی تھی کہ اگر 2 لانچیں برابر چلتی تو کہیں نہ کہیں آپس میں ٹکراؤ ضرور ہوتا۔ آگے چل کر آہستہ آہستہ یہ تھوڑی بہت کشادگی مزید تنگی کا اختیار کرتی جا رہی تھی۔ عمران ہیلی پائلٹ کے پاس سے اٹھ کر انجن روم میں آیا۔ عجیب جگہ ہے، میں تو ادھر کبھی بھی نہیں آیا، اینٹونیو بولا۔ اس لیے جمن نے تمہارے بارے میں سوچا تھا، کوئی اور ادھر آنے کے لیے تیار ہی نہ ہوتا۔ تم غلط سمجھے، میں شکوہ نہیں کر رہا، بلکہ اپنی لا علمی کا اظہار کر رہا تھا۔ جمن جیسے دوستوں کے لیے تو میں جان بھی دے سکتا ہوں، اینٹونیو بولا۔ اور پھر تھوڑی ہی دیر بعد اینٹونیو اچھل پڑا اور اس نے لانچ کی رفتار یکلخت بہت کم کر دی۔ آگے راستہ نہیں ہے،
اینٹونیو نے سامنے نظر جماتے ہوئے عمران سے کہا، بس اس تکون میں لگا دینا اور لنگر ڈال دینا۔ عمران بولا، بہت اچھا، آہا، بہت بہت شکریہ، میں یہاں کا باشندہ ہوں اور ایسے خوبصورت اسپاٹ سے واقف ہی نہیں تھا۔ ادھر کیا ہے؟ اس نے تکون کے اوپر کی سرسبز چڑھائی کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ ایک اڈا ہے، مجھے وہاں ایک کام ہے۔ پریشانی کی ضرورت نہیں، تمہارا بال بھی بیکار نہ ہوگا، کیونکہ وہ اڈا دراصل ایک سرکاری آدمی کی ملکیت ہے۔ عمران آہستہ سے بولا، نہ ہو تبھی کیا فرق پڑتا ہے؟ میرا باس بھی معمولی آدمی نہیں ہے، اگر ایک آدھ قتل بھی کر دوں تو وہ مجھے صاف بچا لے جائے گا، لیکن میں ہوں ہی نہیں لڑائی بھڑائی والا آدمی۔ اینٹونیو نے کہا، پرواہ نہ کرو، ہم جلد از جلد واپس آنے کی کوشش کریں گے۔ عمران نے کہا، بے فکر ہو کر جاؤ، 10 گھنٹے تک انتظار کر سکتا ہوں، اینٹونیو نے کہا۔ عمران ہیلی پائلٹ کو ساتھ لے کر اترا اور دونوں تکون کے اوپر چڑھتے چلے گئے۔ قریباً 10 فٹ کی بلندی پر پہنچ کر انہوں نے خود کو مستح زمین پر پایا، جہاں سبزہ ہی سبزہ نظر آ رہا تھا، لیکن یہ فطرت کا حسن بے پرواہ نہیں تھا، بلکہ اسے نکھارنے سنوارنے میں انسانی ہاتھوں کا دخل ضرور تھا۔ سبزے کے درمیان میں ایک 3 فٹ چوڑی پگڈنڈی دور تک چلی گئی تھی، اور پھر اس کا اختتام شاید کسی نشیب پر ہوا تھا۔ ہم کہاں آگے؟ ہیلی پائلٹ چاروں طرف دیکھتا ہوا بولا۔ آگے ہپیوں کی ایک جنت ہے، تم نے وہاں کسی اڈے کا ذکر کیا تھا، لیکن وہ روشنی کے مینارے کے قریب والا نہیں تھا، عمران بولا۔ آگے بڑھتے ہوئے وہ اس نشیب کے سرے پر پہنچے تھے۔ وہ پگڈنڈی بالکل پچھلے ہی تناسب سے نشیب میں بھی اترتی چلی گئی تھی، اور پھر انہیں اونچے اونچے درختوں کے درمیان ایک عمارت دکھائی دی۔ کسی نے ان کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھا، اور وہ عمارت میں داخل ہو گئے۔ چاروں طرف ہپی ہی ہپی نظر آئے، عورتیں، مرد، مختلف قومیتوں اور رنگ کے لوگ۔ دھوئیں کے بادل ہوا میں چکراتے پھر رہے تھے، اور مدھم سروں والی موسیقی کی لہریں فضا میں بھنور ڈال رہی تھیں۔ عمران دروازے کے قریب رک کر چاروں طرف دیکھنے لگا، لیکن شاید جس کی تلاش تھی وہ وہاں نہیں تھا، اس لیے اس نے ہیلی پائلٹ کو واپس چلنے کا اشارہ کیا۔ باہر نکل کر وہ بائیں جانب مڑا۔ قریباً 1 فرلانگ چلنے کے بعد وہ نشیب میں اترے، اور وہاں انہیں بے شمار چوبی جھونپڑیاں نظر آئیں۔ تم تو بڑی عجیب عجیب جگہیں دکھا رہے ہو مجھے، ہیلی پائلٹ نے کہا۔ دیکھو اور زندہ رہو، اس کے علاوہ اور کیا رکھا ہے اس زمین پر؟ عمران بولا۔ وہ ایک جھونپڑی کے دروازے پر رکا تھا، دروازہ کھلا ہوا تھا، اور سامنے ہی ایک ہپی پلاسٹک کی آرام دہ کرسی پر پڑا اونگ رہا تھا۔ پارکر، عمران نے اسے آواز دی۔ اسے آنکھیں کھولی تھیں، انہیں دیکھتا رہا تھا، لیکن سیدھے ہو کر بیٹھنا بھی گوارا نہیں کیا تھا۔ تمہیں کیا ہو گیا ہے بھائی؟ عمران آگے بڑھتا ہوا انگلش میں بولا۔ میں تمہیں نہیں پہچان سکتا، میری آنکھوں میں غبار ہے، وہ دھیمی آواز میں بولا۔ اوہو، تو کیا تم بالکل کلاش ہو چکے ہو؟ عمران نے کہا۔ بالکل، اور اب موت کا منتظر ہوں، اس نے کہا۔ یہ ناممکن ہے میرے بھائی، تم جانتے ہو میں کتنا شریف آدمی ہوں، عمران بولا۔ میں تمہیں پہچان نہیں سکتا، وہ آدمی بولا۔ ابھی پہچان لوگے، پرواہ مت کرو، عمران بولا۔ ہیلی پائلٹ باہر ہی کھڑا تھا، عمران اس کی طرف پلٹ آیا۔ ذرا ایک سگریٹ تو دینا، اس نے اس سے کہا۔ پائلٹ نے جیب سے پیکٹ نکال کر اس کی طرف بڑھا دیا۔ عمران نے اس سگریٹ کے ساتھ وہی کارروائی کی جو لانچ پر اینٹونیو کے ساتھ ہوئی تھی۔ پھر وہ سگریٹ لیے ہوئے اس کے قریب پہنچا۔ منہ کھولو بھائی، اپنی زندگی ہونٹوں میں دبا لو، میں سلگائے دیتا ہوں، عمران بولا۔ اسے کسی ندیدے کتے کی طرح سگریٹ کی طرف دیکھا تھا، اور عمران کے ہاتھ سے جھپٹ لیا۔ عمران نے ماچس دکھائی، اور دھوئیں کا کثیف بادل ہپی کے منہ سے نکل کر جھونپڑی کی محدود فضا میں بکھر گیا۔ وہ مربھکوں کی طرح اس سگریٹ پر ٹوٹ پڑا تھا۔ ہیلی پائلٹ حیرت سے آنکھیں پھاڑے اسے دیکھتا رہا۔ ذرا سنبھل کر، بہت ہے میرے پاس، فکر مت کر، عمران بولا۔ اس کی آواز سن کر وہ چونکا تھا۔ کچھ دیر پہلے کی دھندلائی ہوئی آنکھیں اندھیری رات کے ستاروں کی طرح چمکنے لگی تھیں۔ ارے اوہ، تم ہو میرے بھائی، میرے دوست، وہ دونوں ہاتھ پھیلا کر اٹھتا ہوا بولا، اور پھر وہ عمران سے لپٹ گیا۔ ٹھیک ہے ٹھیک ہے، بیٹھ جاؤ، یہ تم کس حال کو پہنچ گئے؟ عمران بولا۔ حماقت، اور کیا کہوں، لوگ وہ نہیں ہیں جو نظر آتے ہیں، پتہ نہیں کتنے چور ہم میں گھس آئے ہیں، وہ آدمی بولا۔ ہو سکتا ہے۔ ربیکا کہاں ہے؟ عمران نے پوچھا۔ چور چور، وہ ہم میں نہیں تھی، کسی خاص مقصد کے تحت ہماری بھیڑ میں آ گھسی تھی۔ وہ تو مجھے مار ہی ڈالتے، لیکن اس چور لڑکی میں اتنی مروت تو تھی کہ اس نے انہیں ایسا نہیں کرنے دیا۔ پارکر آنکھیں نکال کر بولا۔ تم کہاں کی ہانک رہے ہو بھائی؟ کیا دوسرا سگریٹ تیار کروں؟ عمران نے کہا۔ بیٹھ جاؤ،
وہ کون ہے؟ اسے بھی اندر بلا لو، میں اپنے اعصاب پر قابو پا چکا ہوں، پارکر نے کہا۔ عمران نے ہیلی پائلٹ کو اندر آنے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ ربیکا ہم میں سے نہیں تھی، پارکر کہتا رہا۔ پچھلی رات 2 آدمی آئے تھے، ان کے ساتھ چلی گئی۔ اس کے لمبے لمبے بال نکلی تھے، اس نے انہیں اتارا، ان کا لایا ہوا لباس پہنا اور اونچے طبقے کی لڑکیوں کے روپ میں آ گئی۔ پھر اس نے ان دونوں سے کہا تھا کہ پارکر کو مار ڈالنے کا کیا فائدہ، بے ضرر آدمی ہے۔ تم یہی چاہتے ہو نا کہ ہماری بات فی الحال اس سے آگے نہ بڑھے، تو اس کے لیے بہترین صورت یہ ہوگی کہ کچھ دنوں کے لیے ہماری یہیں پہ قید ہو کر رہ جائے، اور پھر اس کتیا نے انہیں وہ تدبیر بتائی تھی، یعنی پارکر کو بالکل کلاش کر دیا جائے، اس کی ساری رقم چھین لی جائے، نہ یہاں کے واجبات ادا کرے گا اور نہ یہاں سے باہر قدم نکالے گا، پارکر کہہ رہا تھا۔ اوہ، تو انہوں نے تمہیں لوٹ لیا، عمران نے کہا۔ یہی بات ہے، اب میں مر رہا ہوں، 5 لیرے بھی نہیں چھوڑے اس نے میرے پاس، پارکر بولا۔ کب کی بات ہے؟ عمران نے پوچھا۔ پچھلی رات کی۔ وہ اپنا تھیلا بھی نہیں لے کر گئی، جو کپڑے پہنے ہوئے تھے وہ بھی اتار گئی، وہ اس کے لیے دوسرا لباس لے کر آئے تھے، پارکر نے کہا۔ تمہارا انتقام ضرور لیا جائے گا پارکر، اور تم یہاں بھی قید نہیں رہو گے، عمران بولا۔ وہ کس طرح پیارے بھائی؟ پارکر نے کہا۔ میں تمہارے واجبات ادا کر دوں گا۔ اس کا تھیلا اور اتارا ہوا لباس کہاں پر ہے؟ عمران نے پوچھا۔ وہ ادھر، اس کونے میں، پارکر نے ایک طرف اشارہ کیا تھا۔ عمران نے تھیلا اٹھایا تھا اور اسے فرش پر الٹ دیا، اسے نہ جانے کیا الا بلا بھری ہوئی تھی۔ ایک ننھی سی نوٹ بک بھی ہاتھ لگی، وہ اسے الٹتا پلٹتا رہا، پھر اسے اس سارے سامان میں صرف وہی منتخب کی اور اسے اپنی کوٹ کی اندرونی جیب میں رکھ لیا۔ اندازاً کتنے کی ادائیگی تمہیں یہاں پر کرنی پڑے گی؟ اس نے پارکر سے پوچھا۔ 200,000 لیرے کی، پارکر نے کہا۔ عمران نے کمر سے پیٹی کھولی اور اس کی تہہ میں ہاتھ ڈال کر کچھ بینک نوٹ کھینچ نکالے۔ یہ تو ہوئے 50,000 لیرے کے 4 نوٹ، اور یہ 10,000 لیرے کے 3 نوٹ۔ اب تو تمہیں اپنے لٹنے کا غم نہیں ہونا چاہیے، عیش کرو، کرتے رہو، لیکن جب تک میں نہ کہوں تم یہاں سے ہلو گے بھی نہیں۔ برے وقتوں کے لیے ایک تحفہ بھی دوں گا، لیکن اسے اسی وقت استعمال کرنا جب خریدنے کو تمہاری جیب میں کچھ بھی نہ بچے، عمران نے کہا۔ آخر تم مجھ پر اتنے مہربان کیوں ہو؟ پارکر کی آنکھیں چمک اٹھیں۔ ہم بقیہ دنیا سے کٹے ہوئے لوگ ہیں، لہٰذا میں ہوش مندوں کی طرح سود دوزیہ کی فکر نہ ہونی چاہیے۔ تم کیسے ہی پی ہو کہ اس قسم کے سوالات کرتے ہو؟ عمران نے کہا۔ معافی چاہتا ہوں پیارے دوست، پارکر بولا۔ پھر عمران نے اسے بھی وہی تحفہ دیا جو اینٹونیو کو دے چکا تھا، اور بولا، تم ابھی جو کچھ پی چکے ہو یہی تھا۔ ایک تنکے سے سگریٹ پر ہلکی سی لکیر ڈالو اور شروع ہو جاؤ۔ سینکڑوں ہزار لیرے کا مال ہے، عمران نے کہا۔ تمہارے حکم کے بغیر یہاں سے ہلوں گا بھی نہیں، خواہ قیامت تک انتظار کرنا پڑے۔ ہپی نے بڑی گرم جوشی سے اپنا دایاں ہاتھ دبایا، اس کا دایاں ہاتھ دبایا۔ کیا وہ بہت زیادہ جلدی میں معلوم ہوتی تھی؟ عمران نے پوچھا۔ ہاں، میرا خیال یہی ہے، ورنہ تھیلا کیوں چھوڑتی؟ پارکر نے کہا۔ اپنے ہاتھ اوپر اٹھاؤ، دفتن عقب سے آواز آئی، اطالوی میں کہا گیا تھا۔ عمران اور ہیلی پائلٹ کے ہاتھ اوپر اٹھ گئے، اور عمران نے پارکر سے انگلش میں کہا کہ وہ بھی اپنے ہاتھ اٹھا دے۔ دروازے میں کھڑے ہوئے بلڈاگ ٹائپ اطالوی کے ہاتھ میں خود اسی کی شکل کا سا خوفناک پستول بھی تھا۔ کیا ان دونوں میں آپ بھی تھے؟ پارکر سے عمران نے انگلش میں پوچھا۔ ہاں پیارے بھائی، اسی نے مجھ سے میرے 4,000 لیرے چھینے تھے۔ اچھا اچھا، تمہیں کیا تکلیف ہے بھائی؟ عمران نے کہا اور نوارد سے اطالوی میں پوچھا۔ تم سب اپنی جیبیں خالی کر دو، آنے والے نے کہا۔ اچھا اچھا، اور کچھ؟ عمران نے کہا۔ یہاں ایک لڑکی تھی جو اپنا تھیلا چھوڑ گئی ہے، واپس چاہیے، وہ آنے والا بولا۔ وہ ادھر پڑا ہے، تم اسے اٹھا لے جاؤ، ہم اپنی جیبیں بھی خالی کیے دیتے ہیں، عمران نے کہا۔ نہیں، پہلے جیبیں۔ وہ جھپٹ کر آگے بڑھا اور پستول کی نال عمران کے سینے پر رکھ دی، پھر وہ اس کی جیبیں ٹٹولنے لگا۔ عمران کے دونوں ہاتھ اوپر کو اٹھے ہوئے تھے، اس نے پلکیں جھپکا کر پستول کو غور سے دیکھا، اور اس کے ہونٹوں سے شرارت آمیز مسکراہٹ نظر آئی۔ نوارد قد میں اس سے چھوٹا تھا، اور اسے ایک بے ضرر ہپی سمجھ کر بڑی لاپرواہی سے ٹریٹ کر رہا تھا، صرف اسی کو کافی سمجھتا تھا کہ پستول کی نال اس کے سینے سے ٹکائے رکھے۔ بائیں ہاتھ سے جیبیں ٹٹولے جا رہا تھا۔ دفتن اوپر سے ہی عمران نے دونوں ہاتھوں کو ملا کر ایک مٹھی بنائی اور اس کے سر پر دے ماری۔ وہ کسی ربڑ کے ببولے کی طرح بیٹھتا چلا گیا، پھر حلق سے آواز نکالے بغیر چت ہو گیا۔ پارکر اور ہیلی پائلٹ نے کہے لگائے۔ نوارد بے ہوش ہو گیا تھا۔ تم یہیں ٹھہرو، عمران نے ہیلی پائلٹ سے کہا، میں دیکھ لوں، کوئی اور بھی تو نہیں ہے؟ دروازے اندر سے بند کر لو، ہوش آ جائے تو دیوار سے کور کیے رکھنا۔
کیونکہ خود اس کا پستول نکلی ہے، اور ہاں، جیبیں وغیرہ ٹٹول کر دیکھ لینا کہ کہیں کوئی چاقو تو نہیں رکھتا۔ اس کے بعد وہ باہر نکل آیا تھا۔ دور دور تک دیکھ کر آیا، لیکن کہیں بھی کوئی غیر ہپی دکھائی نہ دیا، اور نہ کوئی ایسا ہپی ہی جو پارکر کی جھوپڑی میں دلچسپی لے رہا ہو۔ وہ پھر پلٹ آیا۔ اجنبی اطالوی اب بھی بے سدھ پڑا ہوا تھا۔ آخر یہ نکلی پستول؟ ہیلی پائلٹ اس کے پستول کو ہاتھ میں لیے ہوئے الٹ پلٹ رہا تھا۔ امریکی کھلونے فروش بے حد خوش مزاج واقع ہوئے ہیں۔ بچوں کے لیے ایسے ڈراونے اور بھانت بھانت کے پستول بنا رہے ہیں جنہیں دیکھ کر دوسرے ممالک کے والدین کا دم بھی نکل جائے۔ یہ بلی ماؤزر کی نقل ہے، عمران نے کہا۔ یہ ہے کون؟ پائلٹ نے پوچھا۔ فکر نہ کرو، اسے بھی ساتھ لے چلنا ہے، عمران بولا۔ عمران نے اپنے تھیلے سے ایک چھوٹی سی ہائپوڈرمک سرنج نکالی اور پرتشویش نظروں سے بے ہوش آدمی کی طرف دیکھنے لگا۔ اور تم؟ دفتن وہ پارکر کی طرف مڑ کر بولا۔ فوراً جا کر اپنا حساب بے باک کرو اور جدھر سینگ سمائے نکل جاؤ۔ کیوں؟ پارکر بولا۔ اس کے بعد وہ تمہیں مار ڈالیں گے، عمران نے کہا۔ وہ میرا قصور؟ پارکر نے کہا۔ پارکر، اگر زندہ رہنا ہے تو وہی کرو جو کہا جا رہا ہے۔ اب یہ جنگل بھی صاف کرا دو تاکہ آسانی سے پہچانے نہ جا سکو۔ جاؤ، حساب بے باک کراؤ، عمران بولا۔ وہ بوکھلائے ہوئے انداز میں جھوپڑی سے باہر نکل گیا۔ عمران نے بے ہوش آدمی کے بازو میں کوئی سیال انجیکٹ کر کے سیدھے کھڑا ہوتے ہوئے کہا، یہ ہمارے ساتھ ہی چلے گا۔ یہ بھی لانچ ہی سے آیا ہوگا اور ادھر ہی کھڑی ہوگی، پائلٹ نے کہا۔ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ جدھر سے ہم آئے ہیں ادھر سے صرف غیر قانونی طور پر منشیات یہاں پر آتی ہے، عام راستہ نہیں ہے۔ یہ پیگلی والے جانے والی سڑک سے آیا ہوگا، عمران بولا۔ ہاں، تو کیا یہ جگہ اس سڑک سے قریب ہے؟ پائلٹ نے کہا۔ زیادہ سے زیادہ 4 فرلانگ دور ہوگی، عمران بولا۔ پارکر ابھی پلٹا نہیں تھا کہ طالبی کو ہوش آ گیا۔ وہ اٹھ بیٹھا اور اس طرح آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر چاروں طرف دیکھ رہا تھا جیسے کچھ سمجھ ہی نہ رہا ہو۔ موپو؟ تمہارا نام موپو ہے نا؟ عمران اسے گھورتا ہوا بولا۔ ہاں سینور، وہ اٹھتا ہوا بڑے ادب سے بولا۔ دھوبی ہو؟ عمران نے کہا۔ ہاں سینیور۔ تمہارا باپ گدھا تھا؟ ہاں سینیور۔ تم کتے ہو؟ ہاں سینیور۔ چلو اٹھو میرے ساتھ، عمران نے کہا۔ وہ چپ چاپ اٹھ گیا تھا اور ہیلی پائلٹ کی آنکھیں حیرت سے پھیلی ہوئی تھیں۔ پھر وہ پارکر کا انتظار کیے بغیر نکل کھڑے ہوئے تھے۔ عمران خود بھی تیز تیز چل رہا تھا اور انہیں بھی چلا رہا تھا۔ اطالوی بھیگی بلی بنا ہوا تھا۔ عمران جو کچھ کہتا اس کے خلاف ہرگز نہ کرتا۔ اس طرح وہ لانچ تک پہنچے تھے۔ اینٹونیو نے تیسرے آدمی کو دیکھ کر کچھ پوچھا بھی نہیں۔ عمران اس کا ہاتھ پکڑے ہوئے کیبن میں لایا تھا اور اس سے بولا تھا، موپو، تم بہت تھکے ہوئے معلوم ہوتے ہو۔ ہاں سینیور، شاید میں تھکا ہوا ہوں، وہ بولا۔ اچھا، تو یہاں لیٹ کر سو جاؤ، عمران نے کہا۔ بہت اچھا سینیور۔ لانچ حرکت میں آ کر الٹی چلتی ہوئی اتنی کشادہ جگہ پر پہنچ چکی تھی جہاں سے اسے واپسی کے لیے موڑا جا سکتا تھا۔ ہیلی پائلٹ دم بخود تھا، کبھی عمران کی طرف دیکھتا اور کبھی اس اطالوی کی طرف جو ایک وفادار اور مالک سے محبت کرنے والے کتے کی طرح ہر حکم کی تعمیل کر رہا تھا۔ اسے وہیں لیٹا چھوڑ کر عمران ہیلی پائلٹ سمیت عرشے پر واپس آ گیا۔ میں تو حیرت کے مارے پاگل ہو جاؤں گا۔ کیا وہ تمہیں پہچانتا ہے؟ اس نے عمران سے پوچھا۔ آج سے پہلے نہ میں نے کبھی اس کی شکل دیکھی ہے اور نہ ہی اس نے میری دیکھی ہوگی، عمران نے کہا۔ تو پھر وہ موپو؟ پائلٹ نے کہا۔ کیا تم نے سنا نہیں تھا کہ اسے اپنے دھوبی اور باپ کے گدھے ہونے کو بھی تسلیم کر لیا تھا، عمران نے کہا۔ اوہ ہاں، اس کے بازو میں دیا جانے والا انجیکشن برائے نزلہ و زکام نہیں تھا؟ وہ 12 گھنٹوں کے لیے اپنی یادداشت کھو بیٹھا ہے۔ اس وقت اسے قطعی ہوش نہیں ہے کہ وہ کون ہے، وہاں کیوں آیا تھا، کس کو جواب دہ ہے، عمران نے کہا۔ خدا کی پناہ، پائلٹ بولا۔ میں اس قسم کی چیزیں بدرجہ مجبوری استعمال کرتا ہوں۔ اسے وہاں سے ساتھ لانا تھا کسی ہنگامے کے بغیر، عمران بولا۔ ہے کون آخر، اور تمہیں کس لڑکی کی تلاش تھی، پائلٹ نے پوچھا۔ ایک انگریز لڑکی ہے، اس کے 2 ساتھی اور ہیں، ان کی قومیت نہیں معلوم ہو سکی۔ پلوٹونیم یہی لوگ اسمگل کر کے لائے ہیں۔ لڑکی ہپیوں کے روپ میں تھی اور ان دونوں نے پتہ نہیں کون سا طریقہ اختیار کیا تھا۔ بہرحال وہ اس ہپی کے ساتھ آوارہ گردوں کی طرح اٹلی میں داخل ہوئی تھی، عمران نے کہا۔ اور تمہارا یہ موپو؟ میں نے ہپی سے تمہاری باتیں سنی تھی، مجھے تھوڑی بہت انگلش آتی ہے۔ تمہارے معافی و ضمیر سے آگاہ ہو گیا تھا تو موپو اس لڑکی کا چھوڑا ہوا تھیلا واپس لینے آیا تھا، پائلٹ نے کہا۔ ہاں، اور جس چیز کے لیے تھیلا لینے آیا تھا وہ میری جیب میں ہے، عمران نے کہا۔ اوہ، شاید تم نے کوئی
منی سے نوٹ بک نکالی تھی؟ پائلٹ نے کہا۔ تمہارا خیال درست ہے، عمران بولا۔ تو پھر اب اس موپو کا کیا کرو گے؟ پائلٹ بولا۔ یہ بھی ممکن ہے کہ ان دونوں میں سے ایک ہی خود ہی ہو جن کے بارے میں اطلاع ملی تھی، اور لڑکی تو پہلے ہی اس سے جانی پہچانی ہوئی ہے۔ بہرحال اسے صرف یہ معلوم کرنا ہے کہ پلوٹونیم کہاں سے لے جایا گیا ہے، عمران نے کہا۔ اگر ایڈلاوا کے آدمیوں میں تم جیسا کوئی پھرتیلا اور ذہین آدمی بھی ہوتا تو شاید اٹلی ایڈلاوا ہی کی حکومت ہوتی۔ میرا مطلب ہے کہ پائلٹ کہتا گیا۔ سمجھ گیا، خواہ مخواہ میں تعریفیں کر کے میرا دماغ نہ الٹ دینا، عمران ہاتھ اٹھا کر بولا۔ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو پریس کریں تاکہ ہماری ہر اپڈیٹ آپ کو بر وقت مل سکے۔